کا نوجوان قرآن سے کیوں دور ہے؟ آج کا مسلمان دین اسلام سے کیوں دور سے دور تر ہوتا چلا جا رہا ہے؟ آج کا نوجوان قرآنی تعلیمات سے کیوں عاری اور خالی نظر آ رہا ہے؟ اس کا کوئی ایک سبب نہیں کہ مختصر سا انداز میں آپ کو ایک دو سبب بتلا دوں، بلکہ اس کے کئی اسباب ہیں۔ اس لیے توجہ کے ساتھ شروع سے لے کر آخر تک گفتگو کو سماعت فرمائیے گا، اور میں صرف یہ کہ اسباب ہی نہیں عرض کروں گا بلکہ ان اسباب کا حل بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ کیوں مسلمان قرآن سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، آج کا نوجوان کیوں دین اسلام سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، آج کا مسلمان کیوں دین اسلام کو پیچھے چھوڑتا چلا جا رہا ہے، اور آج کا مسلمان کیوں دین اسلام کی تعلیمات سے عاری اور خالی نظر آ رہا ہے۔ سب سے پہلا سبب عدم اہمیت ہے کہ ہمارے دلوں میں نہ قرآن کی اہمیت ہے، ہمارے دلوں میں نہ ہی دین اسلام کی اہمیت ہے، اور جب تک ہمارے دلوں میں کسی چیز کی اہمیت نہیں ہوتی تو اس چیز کو ہم کبھی بھی حاصل نہیں کرتے۔ جب ہمارے دلوں میں قرآن کی کوئی اہمیت نہ ہو، ہمارے دلوں میں دین اسلام کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو، تو پھر ہم کیسے دین اسلام کو حاصل کریں گے؟ کیسے ہم قرآن مجید کی تعلیمات سے اپنے آپ کو منور کریں گے؟ دو باتیں عرض کرتا ہوں اہمیت کے حوالے سے۔ اہمیت پیدا کیسے ہوگی؟ اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیے، ایک بات جو آپ کے سامنے اس سے پہلے بھی شاید عرض کی جا چکی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی غروب آفتاب سے لے کر فجر کی اذان تک، یعنی صبح صادق تک، یہ پوری کی پوری گھڑی یہ رات کی گھڑی ہے، اس کو رات کا وقت کہا جاتا ہے۔ اسلامی جو تاریخ ہے وہ غروب آفتاب سے بدل جاتی ہے، ہماری انگریزی تاریخ رات کو 12 بجے بدلتی ہے، لیکن اسلامی تاریخ غروب آفتاب سے، اور غروب آفتاب سے رات کا آغاز بھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو آدمی غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک، سحری تک، صرف اور صرف درس قرآن میں چند ایک منٹ، چند ایک لمحات بیٹھے دین اسلام کو سیکھنے کے لیے، دین اسلام کے مسائل کو سیکھنے کے لیے، کسی بھی درس قرآن، کسی بھی درس حدیث، کسی بھی دینی محفل کے اندر بیٹھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکات شریف کی حدیث ہے اور یہ صحاح ستہ کے حوالے سے یہ حدیث مبارکہ لکھی گئی ہے کہ جو آدمی غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک رات کے کسی بھی پہر تھوڑی دیر درس قرآن کی محفل میں بیٹھے، دینی محفل کے اندر بیٹھے، اللہ تبارک و تعالی اس کو رات بھر کی عبادت سے زیادہ، رات بھر کی عبادت سے زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اس کو پوری رات کی عبادت کا اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ دوسری بات، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث مبارکہ ہے کہ جو آدمی قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ کو سیکھتا ہے، پھر صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو پوری کی پوری آیت مبارکہ کو نہیں سیکھ سکتے، اس کے تمام مفاہیم کو، تمام تراجم کو، تمام مطالب کو، تمام رموز کو، تمام اسرار کو، اور پوری کی پوری تفسیر اور تشریح کو نہیں سمجھ سکتے، تو کیا اس کے بارے میں بھی یہی حکم ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، جو آدمی قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ سیکھے، چاہے وہ پوری کی پوری آیت مبارکہ مکمل طور پر سیکھ نہ سکے، تب بھی اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ سیکھنے پر اسے 100 رکعت نفل نماز پڑھنے کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ آپ بتلائیے، میں یا آپ، ہم سب، کوئی 100 رکعت پڑھ سکتا ہے ایک دن میں؟ بلکہ ایک ہفتے میں شاید نہ پڑھ سکے۔ ہم تو روزانہ زیادہ سے زیادہ 6 رکعتیں پڑھتے ہیں، وہ بھی اگر پڑھیں تو ظہر کے بعد 2 رکعتیں ہم پڑھتے ہیں نفل کی، مغرب کے بعد 2 پڑھ لیتے ہیں، اور عشاء کے بعد 2 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں نفل، بس یہ ہمارے اتنے نفل ہیں۔ وہ تو خوش نصیب ہیں جنہیں اشراق کی نماز نصیب ہوتی ہے، وہ تو بہت زیادہ خوش نصیب ہیں جنہیں تہجد کی نماز نصیب ہوتی ہے، وہ تو بہت زیادہ لوگ اعلیٰ و عرفہ درجے پر فائز ہیں جنہیں اوابین کی نماز نصیب ہوتی ہے۔ لیکن جو آدمی قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ سیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو 100 رکعتوں کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ دوسرا سبب معصیت ہے، نافرمانی ہے، فسق و فجور ہے۔
جس کی وجہ سے آج کا مسلمان اور آج کا نوجوان قرآن سے بھی دور ہے، دین سے بھی دور ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ معصیت، گناہ اور نافرمانی یہ تاریکی ہے، یہ اندھیرا ہے، قرآن نور ہے، دین اسلام روشنی ہے۔ اور یہ بات تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ تاریکی اور روشنی دونوں چیزیں ایک جگہ اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ یہ بات تو آپ بھی مجھ سے اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ آگ اور پانی ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ تو جس طرح آگ اور پانی ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، جس طرح اندھیرا اور روشنی ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، تو اسی طرح جس دل میں، جس قلب میں، جس دماغ میں، جس جسم میں معصیت ہو، نافرمانی ہو، تو اس جسم میں، اس قلب میں، اس دماغ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور، قرآن کا نور، دین اسلام کی روشنی کیسے آئے گی؟ اس لیے معصیت کو ترک کرنا ہوگا، گناہوں کو چھوڑنا ہوگا۔ گناہوں کی دلدل سے جب نکلیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن سیکھنے کی توفیق بھی عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ دین اسلام کے قریب بھی کر دیں گے۔ تیسرا سبب غفلت ہے، غفلت اور بے توجہی ہے۔ اس غفلت اور بے توجہی کی چادر جو ہم نے تان کے رکھی ہے، جب تک اس کو اتار کر پھینکیں گے نہیں، اس وقت تک نہ ہم قرآن کو سیکھ سکتے ہیں، نہ دین اسلام کے قریب ہو سکتے ہیں۔ غفلت کی چادر جو ہم نے اوڑھ کر رکھی ہے، اس غفلت کی چادر کو ہم نے اتار کر پھینکنا ہوگا۔ جب غفلت دور ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی نعمت بھی عطا فرمائیں گے، دین اسلام کی نعمت بھی عطا فرما دیں گے۔ چوتھا سبب قرآن مجید فرقان حمید سے دوری کا اور دین اسلام کی دوری کا، وہ ہے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کا اور کثرت کے ساتھ تلاوت کا اہتمام نہ کرنے کا، اور پھر قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے، جس کو افہام قرآن کہتے ہیں، تفہیم قرآن کہتے ہیں، اس کے نہ سیکھنے کا ہمارے اندر جذبے کا نہ ہونا ہے کہ ہم نہ قرآن مجید فرقان حمید کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں، اور نہ ہی ہماری توجہ افہام قرآن کی طرف ہے، تفہیم قرآن کی طرف ہے۔ تو کیسے پھر ہم قرآن سے قریب ہوں گے؟ کیسے قرآنی تعلیمات سے اپنے آپ کو منور کریں گے؟ کیسے دین اسلام کو حاصل کرنے کی ہم کوشش اور سعی کریں گے؟ اور پھر یہ فطری سی بات ہے کہ جب بندہ کثرت کے ساتھ کسی چیز کو پڑھے، بار بار ایک چیز کو پڑھے، تو خود بخود انسان کے دل و دماغ میں یہ خیال، یہ جذبہ، یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ جس چیز کو میں روزانہ پڑھتا ہوں، جس چیز کی تلاوت میں کثرت کے ساتھ کرتا ہوں، مجھے یہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ یہ قرآن کہہ کیا رہا ہے۔ جس قرآن کی تلاوت میں کثرت کے ساتھ کر رہا ہوں، مجھے یہ بھی تو پتہ ہو کہ یہ قرآن مجھ سے کیا مطالبہ چاہتا ہے، یہ قرآن مجید فرقان حمید مجھے کیا کہہ رہا ہے، یہ قرآن مجھے کس چیز کا حکم دے رہا ہے، کس چیز سے منع کر رہا ہے۔ یہ جذبہ خود بخود پیدا ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کا کثرت کے ساتھ اہتمام کریں۔ اور پھر جب یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے گا، جب ہم کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، تو پھر افہام قرآن کا، تفہیم قرآن کا جذبہ خود بخود ہمارے دلوں کے اندر آ جائے گا۔ پانچواں سبب عدم تطبیق ہے، قرآن سے دوری کا، دین اسلام سے دوری کا پانچواں سبب عدم تطبیق۔ اب عدم تطبیق کیا چیز ہے، اس کو آپ سمجھ لیں ذرا توجہ کے ساتھ۔ عدم تطبیق کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ ہم مسلمان قرآن مجید کے مخاطبین اپنے آپ کو نہیں سمجھتے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس قرآن مجید فرقان حمید کو اقوام عالم کی ہدایت کا ذریعہ ہم نہیں سمجھتے۔ جب ہم قرآن مجید کے مخاطبین اپنے آپ کو سمجھیں گے، یعنی ہمارے دل و دماغ میں جب یہ آئے گا اور یہ خیال پیدا ہوگا، یہ جذبہ پیدا ہوگا، یہ سمجھ ہمیں آ جائے گی کہ یہ قرآن ہم سے مخاطب ہے، قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، قرآن اللہ کا حکم ہے، اور قرآن کا ہر حکم میری طرف متوجہ ہے، قرآن کا ہر حکم میرے لیے ہے، قرآن کا ہر امر میرے لیے ہے، قرآن کی ہر نہیں میرے لیے ہے، قرآن مجھے کس چیز کے کرنے کا حکم اور کس چیز کے نہ کرنے کا حکم دے رہا ہے، یہ قرآن میرے لیے نازل ہوا ہے،
یہ قرآن میری اصلاح کے لیے نازل ہوا ہے، یہ قرآن میرے عقائد و نظریات کی تصحیح کے لیے نازل ہوا ہے، تو پھر قرآن مجید فرقان حمید کو سیکھنے کا جذبہ آٹومیٹکلی ہمارے دل و دماغ کے اندر آ جائے گا۔ اور پھر جب ہم قرآن مجید فرقان حمید کو اقوام عالم کے لیے ہدایت کے ذریعہ سمجھیں گے کہ یہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، صرف ایمان والوں کے لیے نہیں، بلکہ ہدی للعالمین، یہ قرآن مجید فرقان حمید تمام عالم کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، تمام اقوام عالم کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، تو پھر ہمارے دل و دماغ میں خود بخود یہ جذبہ پیدا ہو جائے گا کہ میں دیگر اقوام عالم کو، غیر مسلموں کو قرآن کے ذریعے سے کیسے دعوت دوں گا۔ اس کے لیے مجھے قرآن مجید سیکھنا پڑے گا، مجھے قرآن مجید کی تعلیمات سیکھنے پڑیں گی، مجھے قرآن کے تراجم سیکھنے پڑیں گے، قرآن کے مطالب، قرآن کے رموز، قرآن کے اسرار مجھے سیکھنے پڑیں گے، تاکہ اس قرآن کے ذریعے سے میں غیر مسلموں کو دعوت دوں گا تو اس قرآن مجید کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ غیر مسلموں کو